الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اشتہار دکھا عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ برائے سال ثواب محمد اعظم مرحوم بانی محفل ارشد علی محمد عرفان محمد عدنان محمد اکرام اللہ تعالیٰ انہاں دو برکت دے. پیر سید لقمان الحسن شاہ صاحب انہاں دا بیان ہو گیا بعد وچ اللہ رب العزت آپ سب دی اور میری حاضری قبول فرمائے. عزیزان محترم اہل اسلام، دین نے انسان نو مختلف رشتیاں نال جوڑیا ہے اور جنہ رشتیاں نال دین نے جوڑیا ہے، دین نے انہاں دے حقوق و فرائض دا تعین فرمایا ہے اور رشتیاں دے سٹیٹس بیان فرمائے نے، مراتب بیان فرمائے نے، درجات بیان فرمائے نے. ایس رشتے دا آ درجہ ہے، ایدہ آ درجہ ہے، ایدہ آ درجہ ہے. انہاں رشتیاں نال جوڑ کے انسان نو تو ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. اللہ تعالیٰ تانوں حکم دیندا ہے کہ عدل کرو اور انصاف کرو اور اپنے قریبیاں نو انہاں دا حق دیو. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور بے حیائی تو اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے، روک دا ہے اور بھلائی دا میرا رب سونا حکم دیتا ہے. میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، میرے پیاریوں، تواڈا دین توانوں اے حکم دیندا ہے وَآتِي ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ اپنے قریبیاں دا حق دیو. سر آپ دی توجہ ہے میری طرف؟ قربانو عزیزانو انہاں دا حق دیو. اور اے صرف اے نہیں کہ ایک بندہ ہی ساریاں نو حق دے وے، دوجے بندے بھی وہ دے حق دین. مثلا اگر بیٹے تے اے ذمہ داری ہے کہ وہ ابے دے حق ادا کرے تے ابے دی بھی ذمہ داری ہے وہ بیٹے دے حق ادا کرے. حضرت عمر فاروق دا دور سی تو ایک بزرگ آپ کو شکایت لے کے آئے کہ میرا بیٹا میرا ادب نہیں کرتا. آپ نے فرمایا اس نے بلا کے لے آؤ.
وہ نوجوان حاضر ہویا تو آپ نے فرمایا کہ تینوں پتہ نہیں تیرے باپ دے تیرے تے حق نے؟ اس نے کہا جی بالکل ہون گے، پر کچھ میرے بھی حق ہیں ابے تے یا کوئی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہے نہیں۔ اس نے کہا جی کی؟ تو حضرت عمر فرماندے ہیں کہ پہلا حق دا اے وے کہ اے تیری واسطے اچھی ماں دا انتخاب کرے۔ اولاد دے حق پتہ ہے کی تو شروع ہوندے کہ اولاد پیدا جس ماں ہی چونی ہے ابا وہ ماں چنگی چنے، اپنے مزے نہ بیکھے صرف میک اپ والی ہوئے، ڈانس کرن والی ہوئے، فلماں ویکھن والی ہوئے، شرم تے حیا والی ماں ہوئے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اس نے کہا جی اس پہلی میرے ابے میرے نڑے زیادتی کیتی ہے، اس میری ماں بازاروں خرید کے لیا دی۔ لہذا پہلی تے غلطی یہ ہے کہ لوگ منتان نے دن دن تو کیڑی ماں دا پتر ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا دوجا آکے سی کہ تینوں تعلیم دیندہ۔ اس نے کہا جی اس میں ہوئی سنبھالی ہے تو میں نو جانوران دے چھیڑن دے پیچھے لایا ہے کہ جانور چھیڑیا کر، میں نو پڑھیا پڑھائے ہی نہیں، میں نے علم ملے ہی نہیں، تو میں نے کی میں پتہ لگتا والد کی شے۔ اے او غلطیاں نے جڑیاں ساڑھے معاشرے دے اندر عموماً کر دن بندے، جیڑا بچیاں پڑھائیں دا بھی ہے نا وہ انگریزی سائیں موئی پڑھائیں نال بجدہ ہے۔ سکول پڑھاؤ، سکول ویچ نہیں دسیا جاندہ کہ والد دا مقام کی تو جی دسیا بھی جاندہ ہے تو واجبی جیا ہوندہ ہے دین دستہ ہے تو ان کے توڑا والد کی شے۔ میرے نبی دے فرامین دستے نے کہ باپ دا مقام اور مرتبہ کیے، ماں دا مقام کیے، بہن دا مقام کیے، بیٹی دا مقام کیے، پتر دا مقام کیے، چاچے دا کی رشتہ ہوندہ ہے۔ اے سارے تے تو انو تعلق اللہ دے دین نے دسنے۔ جدوں مکہ جنگ بدر ہوئی حضور دے ایک چچا سن حضرت عباس، تو حضور دے چچا حضرت عباس وہ قید ہو گئے، وہ کافرہ ملو آئے سن حضور نہ لڑن، قید ہو گئے۔ جدو قید ہو گئے تو انہوں نے بھی قیدیاں ویچ بنیا گیا، انہوں نے رسیاں مضبوط سن، انہوں نے ہائے ہائے دی آواز ہوندی سی، درد تجھی میں بندہ کرتا ہے۔ رات ہوئی، انہوں نے آواز حضور تک پہنچی، تو حالانکہ حضور نہ لڑن آئے سن، لڑتے پھڑی کے قید ہوئے سن، لیکن رسول اللہ فرماندے صحابہ میرے چچے دیاں رسیاں ڈھیلیاں کرو، میں وہ ساری رات نیند نہیں آئی اپنے چچا دے درد دی وجہ۔ میرے نبی تے جیڑا دشمن بھی ہوئے رشتہ دار ہوں دے نڑا سلوک کی، پر لڑا نہیں آیا ہے، پھڑی گیا تو سائیاں فرمایا رسیاں ڈھیلیاں رکھو۔ واہ میرا سونا نبی، میں تو اڈے خوبصورت عمل تو قربان ہو جاؤں۔ اج کل بندیاں نے لگتا ہے سارے رشتہ دار ساڑھیاں تو وڈے ساڑھے دشمن نے، دوجے کوئی نہیں، ایسا ہوئے گا بھی، لیکن دین رشتہ داران نال محبت کرن دا اور نبھان دا حکم دیندہ ہے۔ انہاں دیا غلطیاں دے باوجود انہاں نے معاف کرن دا دین حکم دیندہ ہے۔ ہون بندے پیران کو جاندے نا تویز لین تے
وہ پوچھتے ہیں بجی یہ کوئی حساب لگ سکتا ہے بھئی ساڈے نال جڑا تویزاں والا ظلم یہ کون پیا کردا ہے؟ پیران اگے پتہ ہوندا ہے وہ آندے مڑ کو تیرا اپنا ہی اگو بندے آندے بس چیک کرو اگلا سانوں پتہ ہے کون پیا کردا ہے ساڈے نال اگلے دسن دی لوڑ ہی کوئی کیونکہ اسا اپنے دل وچ رشتہ داراں دا بغض کے بھریا ہوندا ہے جد وہ کوئی اشارہ کرم والے چکرن تے سن پاک ہو جاندا ہے توڑ اپڑ گیا بس چیک کرو سن جڑے لگے ہوئے نے سن پتہ ہے انہاں کیونکہ ساڈے اندر پہلے اے بغض بندیاں دے اندر رشتہ داراں دے بارے اے برے خیالات بھرے ہوندے اس سے بغض نو استعمال کردے نو تویزاں والے اور لوگاں وچ لڑنے دینا پسند آپ نو سمجھ آگی بھائی صاحب تو شرع شریف دے اندر اچھا گمان اس نے زن رکھن دا حکم ہے ظن المومنین خیرہ ایمان والیاں دے بارے اچھا گمان رکھنا چاہیے تو ساتھیوں عرض کرنی سی سیانے بندے ہو بھلے لوگ ہو کہ میرے نبی پاک نے اس چاچے نال جڑا لڑن آیا سی تے دشمن سی یہ بھی اچھا سلوک کیتا ہے تو اسی بھی اپنے چاچیاں نال اس نے سلوک کیتا میرے نبی نے فرمایا ہے چچا والد دے برابر ہوندہ ہے جڑا والد دا بھرا ہے نا وہ والد دے رتبے تے ہوندہ ہے ایسا لکھا ہے حدیث پاک دے اندر کہ انسان دا چاچا او دے والد دے رتبے تے ادب کریا کرو اور انہوں نال محبت کریا کرو ایسا سائیاں دے فرامین ماں اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام جیرانہ دے مقام تے صحابہ دے وچ بیٹھے سن یا ایک عورت آگے کھڑی ہوئی تو سرکار نے اس عورت نو تکیا تو میرے نبی پاک سرکار نو اس عورت نے اپنی طرف بلایا تو حضور اٹھ بیٹھے اور حضور اس عورت دے کوڑ گئے اور اپنی چادر ہیٹھ بچھائی اور اس مائن چادر اپنی دے اٹھتے بایا تو ان سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی نہ آئی نا اس گل تے غور کرو کہ چادر کنہ دیئے اور نبی تے حضور نے وہ عورت نبی تے نہیں نہ ہو سکتی تے والدہ حضور دی فوت ہو گئی ہیں مڑے دا مطلب ہے سکی والدہ بھی نہیں اس واسطے صحابہ بھی تعجب کیتا اے عورت کون ہے جدے تھلے رسول اللہ نے اپنی چادر بچھائی عزیزان محترم وہ کوئی عام چادر نہیں میرے اللہ فرمایا ہے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے پاک قرآن نے حضور دی چادر دی شان بیان کیتی ہے اور فرمایا یا ایوہ المدثر قم فانذر او چادر میری سرکار نے اس مائی دے قدمہ دے ہیٹھ بچھائیے جدو چادر قدمہ دے ہیٹھ بچھائیے مائی صحابہ چادر تے جلوہ کروئیاں نے صحابہ پوچھتے نے یا رسول اللہ اے عورت کون ہے جدے قدمہ ہیٹھ تو سا چادر بچھائیے حضور فرمانے نے صحابہ اے میری تائیے صحابہ سمجھ گئے ہونگے یہ تُد پلان علی دائی دائے رتبہ سرکار دی اممہ دا کی رتبہ ہوئے گا
ماواں نو جھڑکنا، ماواں نو برا بلا کہنا، انہاں نو غصے ہونا، یہ دوزخ چلی جان والا عمل ہے۔ ماواں نال محبت کیتا کرو، ماواں نال پیار کیتا کرو۔ ماواں پتراں نو ویکھ ویکھ کے جیوندیاں نے، انہاں دے دل ٹھنڈے ہوندے نے پتراں نو ویکھ کے۔ تو نہیں پتہ اس گل دا، کدی بھی اپنی ماں اور اپنی باپ دی بے ادبی نہ کرنا۔ میرے حضور نے چادر بچھا کے دسیا ہے کہ بے ادباں مقصود نہیں حاصل تے نہ درگاہ ڈوئی باج ادب دے منزل مقصد پا نہیں سکے کوئی۔ ادب تو بغیر بندے دے اندر علم جنہ بھی آ جائے نا، یا دولت آ جائے، یا بندہ تگڑا جوان ہو جائے، جی ادب نہ آوے تو بندہ ڈنگر ہی ہوندا ہے۔ ڈنگرانو تے نہیں نا پتا بھائی ماں باپ کو، یہ انسان ہوندا ہے جنہوں اللہ نے رشتیاں دی تمیز سکھائی۔ ڈنگرانو اللہ پاک نے رشتہ داراں دے ادب دا یا انہاں تو یہ حساب کتاب کوئی نہیں ہونا، غیر مکلف نے۔ انسان تو پوچھیا جانا ہے، دوجیاں تو حساب نہیں ہونا، بندے تو حساب ہونا ہے۔ بھائی یہ بڑا ڈاڈھا منظر ہے۔ ایک واقعہ میں کتاب وچ پڑھیا، میں مطالعہ کر رہا تھا، آپ یقین فرماؤ تو میں بڑا حیران ہویا کہ ربا سونے سی تے بہت پیچھے لگے پھرنے کہ ایک بزرگ نے اپنی ماں نو 7 اجاں کرائی موڈیاں تے چا کے۔ ہن تساں اج کیتی نہیں، تسی اندازہ نہ لا سکتے کہ اج کرنی اوکھی کیتی۔ چنگے بھلے بندے دا رکھ نکل جاندا ہے اج کردے، پسینہ ہوتا ہے بندے میں، بہت کثرت نال اور بہت محنت لگدی ہے، بندے بہ جاندے، چنگے بھلے بندے بہ جاندے رج کے۔ اس جنے نے 7 واری ماں نو موڈیاں تے بہا کے اج کرایا۔ اس بندے نے داد دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ بجے اپنے موڈیاں تے بہا کے اپنی ماں نو 7 واری اج کرایا، تے جدوں 7ویں اج کرائی نا تے پیچھے ڈھون لائی تے سوچی پیا میں حق دے نہیں چھڈیا ہن ماں دا، میں تے اپنی ماں دا حق ادا کر چھڑیا۔ جدو یہ سوچ دل وچ آئی نا تے ستیاں پہ خواب آئی کہ بھلیا ایک رات سی جدو تو پیشاب کر دیتا سی تے بستر گلا ہو گیا سی تے تیری ماں گلے بستر تے ہو گئی سی تے تینوں انہیں اپنے سینے تے لا کے ساری رات گرمی پہنچائیے۔ اس ایک رات دا بھی اجے حق ادا نہیں ہویا، تو ساری زندگی دا حق کیویں ادا کر سکتا؟ بھائی جانے من سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ گل ایتھے وے جناب، تسی کدے لے گئے ہو؟ ماں باپ دے رتبے بہت بلند نے، شریعت تو انہاں دے ادا کرن دا حکم دیندا ہے، اور ماں باپ نو حکم دیندا ہے کہ اپنی اولاد نال محبت کرو۔ اور میرے نبی پاک سرکار اپنی اولاد نال محبت فرماندے ہیں۔ حدیث پاک وچ آوندا ہے کہ رسول اللہ سیدہ فاطمہ زہرا رو سنگ دے آئے۔ اگر میں اپنا تجزیہ کرنا ہے اس دور میں تو میں ایک کہن تے حق بجانا با اولاد ماں باپ دی انی تعظیم نہیں کر دی جنی انہاں دی اللہ دسی۔ پیو بڑھ بھی کوئی کر چھڑ دے، کیویں؟ جیڑی مکان ہے وہ بھی ابے دا ہے، پاویں ان دادے لڑیتا ہے، ماں کا مکان دا مالک بھی پیو ہے، زمین دا مالک بھی پیو ہے، ہر شے دا مالک ہوئے، نہ وہ کنجر سندا ہے، نہ وہ نشہ کرتا ہے، نہ وہ ایڈا ظالم ہے بہت چنگا کھادا بھی کدی نہیں تے چنگا پایا بھی کدی نہیں، چھوڑا نو جوڑ کے دیندا رہندا ہے۔ بولو اے میں نہیں، میں پیو ویکھے نے
وہ شہر ٹر جان نہ پیٹر دا سامان لین تو روٹی نہیں کھاندے پاویں بھوکے مر جانا دن پیچھا جا کے کھانی ہے وہ 200 بھی ظالم بچائی ودہ ہے میرے ابالاں دا خرچ ہوتا ہے وہ اینا کنجوسی نال جوڑ کے بھی مال اپنے پتران دے حوالے کر چھڑدا ہے پتر ہوندا اکلا چھڑ دے ایسے چبل چھور نے جڑا پیپسی دی بوتل چیک پہ وینے ان دا نا فرینڈلی سٹیج لکھیا ہوندے نا آ ساڈا یار ہے جائیں سن پیپسی دی بوتل پہ آئی سن جوس پہ آئے وہ بیلی ہے ساڈا میں کہے جائیں ایک پیپسی پہ آئی کالے شربت آلی کوڑیا ان دا جو نا بیلیاں چ لکھی بیٹھے ہیں جائیں ساری جائیداد مکان گھر ہر شے دتی آؤ سب دا کی گنی ان کتھے رکھے آئی ان دا کی رتبہ بنائی چھوڑا ہو گل سمجھے چاہیے کوئی نا ایج کو بچہ پہ پڑھتا ہوئے نا منڈا کو پڑھتا ہوئے غریب ہوئے جیڑا بندہ ہوں دی 1 مہینے فیس چاہتا رہے وہ بچہ جو مرضی بن جائے وہ اس بندے نے یاد رکھ دے ویس میری فیس تاری ہے میں ماڑا میرے کڑوا کوئی نہیں اس میں نے پڑھایا میں اندسو پہلی تو لے کے تے ساری کلاساں پڑھ دیا تھیں تو اڈا خرچہ کا اڑ دیندہ رہے تو انہوں کپڑے وردیاں کتاباں کون لے کے دیندہ رہے آپ وہ پٹھے پاندہ رہے اکھا ہوندہ رہے پر تو انہوں ساکھے چھوڑا کار بے کے پڑھ تو اسی پڑھے بھی کوئی نہیں تے خرچہ بھی وہ کردہ رہے بھائیا اندہ بھی کدی شکریہ ادا کیتا ہے بابا تیری بڑی مہربانی ہے تو سن پاڑیا پوسے پڑھائی خرچہ کیتا ہی تیری مہربانی تے جو کو چوڑ زبانے دا کسے تھان تے اب پڑھی جائے نا تو لکھ دی آلے ابین تو مجھ سے آن دے ہی نہیں نا وہ اندھا میں پینٹ اڑا بابو میرا ابا دھوتی اڑا انہیں میں بندیاں کیویں دساں میرا ابا ہے ہاں جی تو سجنوں ایسا نہ کرو ماں باپ دے تواڈے اُتے جڑیاں قربانیاں نے انہاں نوں کلیاں بہ کے سوچیا کرو بھائی ایک مرلہ زمین دا کوئی نہیں دیندا یہ تیرا پیو جڑے تسی بیٹھے ہو سارے تواڈے پیو جڑے تھان جائیداد دتی ہو نہ دیندا کنجریاں سن چھڑدا ناچے سن چھڑدا تے کی کرنا ہے جنہ دے پیو جہاز ہو جاندے تے چھوراں دے وڈیاں ہوندے ہر شے پھوک چھڑدے نے انہاں نے کیڑا جنازے تو ڈک لیندے نے انہاں دی بھی خبر یہ بنی ہے موجاں پہ لیندے تے پچھلے مزدوریاں کردے پین اپنے ماں پیو دیاں محنتاں دا جے سلا نہ دے سکدے تو انہاں تنگ نہ کریا کرو وہ کہتے بے کے آکھے دنوں ابے ساڑھے آستے کیتا کی تے انجام جو چھڑے آستے تو ایڈا کرن آنا تھے آپ کر ایڈا نیب ابا کردہ تے تو کر لکھا جو کرنی ہون کر بتا لگے تو کی کرن آنا نلائک آندے نے میں ایک باری سفر پیا کردہ سا تے میں ایک گڈی ویکھی گار ان دے پیچھے انگریزی بچ لکھیا سی full ash on dead cash یہ معنی بلا کی ہے کہ فل عیاشی پر ہے پیو دے پیسے اور ظالمہ جے پیو دے پیسے تے عیاشی کرتے ہی پہ ہیں تے کم از کم اس ابے نار کوئی پیار تے کار چھڑ بابا تیری وجہ تو موجاں لگی ہیں تیریاں مہربانیاں نہیں لا دیا پھر موازنہ کر دیا رہی دا بجیڑے کتن 2 باری روٹی چپائیے وہ بندے دیا پیرائنٹ بیٹھا رہا انہاں نکیاں ہوں دیا تو جوان نہیں تھی پاڑے آئے تھے اگو مار دیں اس ربا شدہ بھی بے کے روندہ ہے پہ نمجمڑ کا فیدہ کیا گل نہیں سمجھ آئیے کوئی وہ ابا روندہ ہے پہ میں جمعہ کیوں ہوا پترہ ہو اچھا بندیاں دیں جی ساڑھا ابا تے کمڑا ہے ہاں تو کمڑا ہوندہ تے دو دراتی دوجیاں لے جاندہ نہیں سمجھ آئی گل میں کمڑا میں کیویں مننا دودھ تو لڑنا ہے تے تاوی راتی تیرے گھر لے کے بڑھدا ہے کمڑا تو ہوئے تے کماڑیاں بھی کدی دے آوے تو میں آکھا کمڑا ہے ادھے دے چھڑیا کدی ادھے دے چھڑدا ہے باقی عقل کوئی نہ وہ دیندہ تے تیرے علیہ مڑ کمڑا کتھوں ہے کمڑا تو ہے جائے اپنے والد دی گل نو سمجھیا نہیں جائے اون دی طریقے غور نال نہیں سمجھیا جائے اودے تے توجہ نہیں کی سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے نے علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے
پر کچھ نہیں کھٹیا کی لینا چلیا وچ وڑ کے میری گل سنو میں ویکھیا میری آبزرویشن ہے ابا میلے تے ٹر جائے اتھو جلیبیاں لے لیندا میں کیوں لئیاں نہیں تو آندا سی میں منڈیاں سے لے جانا ابا شہر ٹر جائے آپ میں نہ کھاوے کوئی کیلے کوئی سیب کوئی شہل وہ کس واسطے لے لیا مڑ گھر بچے نے تو واسطے لے جائے چنگا کرنا چاہیے سوال جدو منڈا جوان ہو جائے تے ابا بڑھا ہو جائے منڈا اڑ کیوں نہیں لی جاندہ بے میں ابے آستے لے جاندہ وہ ظالم جے لے جائے بھی تے بیوی آستے لے جاندہ اے کوڑیا نہیں سمجھ آئی گل جے وہ اس پیزا لیا بھی ہے تے بیوی آستے لیا مہے نہیں آندہ بیوی واسطے پیزا لے جانا من ہے لے جانا چاہیے بیوی واسطے پیزا لے جانا ممنوع نہیں ہے لے جا پر وہ جڑا نکیاں ہوندے ہیں تین لیا کے دیندہ ظالمہ ہوندے تو بھی پوچھ لیا کر بابا تیرا کیڑی شہد دل میں لئیا ماں یا آکھو جس لے چڑھیاں سالاں تو اگاں لگ جاؤ لے ابے دا دل مر جاندہ جلدی سمجھ آئیے کوئی میں تے بڑا آگاں سوچنا لیکن میں اپنے والد صاحب نو ویکھیا نہیں میری عمر 4 سال سے جدو میرے والد صاحب فوت ہو گئے والدہ صاحبہ میں ویکھیا نہیں میں اس گل دی گواہی دینا تو گواہ بنا کے آنا بحشر والے دیں میں میری ماں یہ نہ اکسی با میرے پتر میری خدمت نہیں کی تھی حشر دیاڑے بھی میں نے اس گل تے پوری طرح میں کھلا انشاءاللہ اگر حشر والے دیاڑے میرے رب پوچھے اب میری ماں تو بداس تیرے پتر تیری نوکری دیتی ہے یا نہیں تو ماں آکھے گی دیتی سی بھائی سمجھ ہوندی بھئی ہے تو میری تے سوچ تھوڑی جی بھئی الگ ہے بندیاں نارو تھوڑی جی میری سوچ الگ ہے میں تے آنا بے تسی ماں باپ دا حق جڑا ہے وہ جس لیول دا ہے اس لیول دا تے نو کر سکتے پر کچھ کرن دی کوشش کرو بھلے ہو ان بیکار نہ سمجھو پاپا بیکار ہو گیا ابے نو ابا سمجھنا چاہیے ابیان میں میان نہ باہر شہر نہ تے چھوڑا تے نہ ڈول چھڑیا کرو کوئی اپنا قسمانہ کیتی رکھیا کرو جڑا اگلا پچھلا بڑھے پاؤنا ہے وہ والک سے دا وہ ایک جٹ آتے ہاں بڑا سیانا وہ دی گل میں سنی ہے کسے جٹ کو لوں وہ اس نا آرٹیفیشل سونا نہیں دا آرٹیفیشل نکلی سونا ان دا اس چنگا اتنا سارا بنوایا ہے آت وہ اس ڈبے چھ رکھے ہے وہ ہمیں 2-15 دیاں بعد کڈے ان چھاڑ پھوک کے تو مڑ وچ رکھ کے تو جتے سمیں ان کوڑ رکھے ساریاں نوہ باپے دی بڑی خدمت کرنا گلتی سمجھ آؤں دی ہے کوئی نہیں بڑی نوکری دین پتر بھی تھے وہ بھی بجیڑا ہے باپے دا ڈبہ ہے اے دے ویچ کوئی شاہ ہے اس بھی جس لئے انہاں نڑے تریڑے پین ٹردیاں انہاں کھوڑنا تھا کسے ویلے بھی چوہ کاٹ کے تھے انہاں نے سامنے چنگا ان صاف سترہ کر کے وہ چنگا اتنا سارا بڑھ ویچ رکھنا وہ جس لئے بابا فوت ہویا تھے انہاں بابے پیچھے سامبیا وہ پہنا سامبیا انہاں بابے دا چنگا ختم شتم پڑھا کے تو منڈیا تھے سنارے کو لے گئے تو اسے کہا پاجیے تھے 2 نمبر وہ اس لئے انہاں آئے بابا ساڑھے نال کھیڑ گئی بھائی سمجھ آئی کوئی نہیں میں آنا بابیاں ہو انہاں نارشہ نہ دیتا کرو کچھ اپنی مٹھی جو رکھیا کرو تاکہ مڑ بھی کو تہاڈی خدمت کر دینا نہیں تو یقین کرو ساڈے کوئی کولتے عجیب جہا حساب ہے جڑا بابا بڈھا ہو جائے نا ان مسجد واڑے چھاڑے ہوندے چل بابا تو جانتے تیرا مال جانا تو اگر اس ذلت تو بچنا چاہتے ہو تو کوئی اپنے ہاتھے چ رکھیا کرو تاکہ انہوں پتا ہوئے جب بابے تو اٹھاؤں تا کیتی تو بابے ہر شے دوجے پاسے کر چھڑنا آپ رو سمجھ آگئی کہ نہ آگئی عزیزان من
یہ تو ویسے میں مزاح کر رہے ساں تواڈے نال. ماں باپ دی عزت اور احترام اور محبت لالچ واسطے نہیں، اللہ دی خوف اور محبت دی وجہ تو کرنی چاہیے. سلطان باو رحمت اللہ علیہ فرما دینے علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا، تے کی لینا علم نو پڑھ کے ہو چلے کٹے پر کچھ نہیں کھٹیا، کی لینا چلیا وچ وڑ کے ہو جاگ بنا دودھ جمدے نہیں باہو، تے بھامیں لال ہون کڑے کڑ کے اپنے والدین نال محبت کریا کرو، اپنے والدین دا احترام کریا. بچوں بھائیوں ہر رشتہ دار نال محبت رکھو. بندے آندے نے رشتہ دار سب ہوندے، میں تواڈے نال ایگری کرا منی گیا نہیں، بالکل ایویں گل اے سب. لیکن بھائی صاحب مداری سپ بھی تے پھدی رکھدا ہے، کسے ویلے وہ سپ بھی کھا کے بھی روٹی بنا لیندا ہے. میں کہندا ہوں کہ برادری سپاں ورگی بھی ہوئے تے ہونی نال چاہیے، اے دے نال بندے دی عزت بھی ہوندی ہے، وقار بھی ہوندا ہے، بھرم بھی ہوندا ہے. پتہ جو ہے بس سپ پہ تے ہاتھ بچا کے رکھیا، سپ پہ تے ہاتھ بچا کے رکھیا، بس ڈنگ نہ مارنا. انہوں نے رکھنا کول ہی چاہیے تے ڈنگ تو بھی بچدیاں رہنا چاہیے، یہی سیاںا پھر. لیکن اللہ تعالیٰ ساڈے کولوں اے نہیں پوچھنا بھی انہاں ساڈے نال کی کیتا ہے، اللہ ساڈے کولوں پوچھنا ہے اساں انہاں نال کی کیتا ہے. اللہ تعالیٰ انہاں دے عملاں دا حساب ساڈے تو نہیں لینا، ساڈیاں دا انہیں تو نہیں لینا. اساں اپنا عمل وہ کرنا چاہیے جی دا اسی حساب دے کے سرخرو ہو سکے، کیونکہ ساڈے مالک نے ساڈے تو حساب لینا ہے. عزیز و آخری گل کر رہے ہیں، سلطان باو فرماندے نے مالک تیتھوں حساب لوے گا. ایک بکری سنگھ والی ہونی ہے تے ایک بغیر سنگھ والی، دوہاں اللہ کھڑیاں کر کے تے سنگھ والی بکری نہ کھڑا ہے بھئی تو اینوں کیوں مارنی ہے، سنگھ تے تین میں دیتے ہیں. بکریاں دا حساب نہیں ہونا. یا حضور نے گل سمجھائیے بس تکڑے بندے تو اللہ پوچھنا ہے تو ماڑیاں نال ظلم کیوں کردا رہے؟ تیرے کو طاقت آئی، اختیار آ، دولت آئی تو ماڑیاں نو کیوں اینج کردا رہے؟ گل کرتے اوتھے جواب دینا. باو فرماندے نے مالک تیتھوں حساب لوے گا، رتی کمنا ماسا ہو. اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب دی حاضری قبول فرمائے. سارے دعا پڑھو، فوت ہونے واسطے ختم.